everyone. اس لیسن میں آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم امیزان پہ اپنے پروڈکٹ کو کیسے پرائسنگ کریں گے. پرائسنگ بہت ہی ضروری ہے. بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو آپ دیکھتے ہو وہ ڈوب جاتے ہیں, بزنس پریمیم نہیں دیتا, یا ہمارے لوگ جب بزنس کرتے ہیں یا امیزان پہ جو بھی سیلر بزنس کرتا ہے, پروڈکٹ سیل کرتا ہے, اپنا مارجن صحیح کیلکولیٹ نہیں کرتے. امیزان ایف بی اے فی ان کو پتہ نہیں ہوتا. پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے وہ امیزان ایف بی اے ریونیو کیلکولیٹر یوز نہیں کرتے, تاکہ ان کو نہیں پتا کہ میں کیا بائی کر رہا ہوں, مجھے کتنا پریمیم مل رہا ہے. اس لیے جو ہے سارا پیسہ امیزان ایف بی اے فیس میں چلا جاتا ہے. نہ ان کو فائدہ ہوتا ہے, نہ ان کا پیسہ جو ہے ڈبل اپ ہوتا ہے. بس وہ گیو اپ کر لیتے کہ یار اس میں تو فائدہ نہیں, نقصان ہی نقصان ہے. نقصان کیوں ہوتا ہے؟ غلطی ہے جو آپ نے فکس کرنی ہے. کبھی بھی اگر آپ امیزان پہ پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو آپ جب لسٹنگ پہ جاؤ, اگر کوئی پروڈکٹ امیزان پہ سملر ہے آلریڈی اور سیلر سیل کر رہے ہیں $10-20 پہ, سب سے پہلے آپ ریویوز دیکھو. ریویوز میں جاؤ کہ لوگ اس پروڈکٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یار یہ پروڈکٹ جو ہے شاید آٹومیٹک ہوتا, یا اس پروڈکٹ کے ساتھ یہ ہوتا, یا اس پروڈکٹ کا کلر ایسے ہوتا. دیکھو کہ میجارٹی لوگ ریویوز کیا چاہتے ہیں کسٹمر. اگر آپ کسی سلوشن کے پاس آتے, الٹ سے لڑکیاں کہتی ہے کہ یار اگر یہ سپون جو ہے گولڈن کلر میں ہوتا کتنا اچھا ہوتا. آپ نے میجورٹی کسٹمر کو آپ نے سن لیا, آپ جا کے اپنے سپلائر سے کہو کہ یار یہ سپون کا جو ہے آپ کلر گولڈن کر دو, آپ اسے لسٹ کر دو ویلیو. تو وہ 10 پہ سیل کر رہا ہے, آپ 13 ڈال دو. کیوں؟ آپ نے وہاں پہ ویلیو ایڈ کی. ایک بندہ ہے امیزان پہ چائے کی پتی سیل کر رہا ہے, اوکے, چائے کی پتی سیل کر رہا ہے $20 پہ. آپ ریویوز دیکھو, جاؤ, اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتا, there is no problem, there is one thing that you can do. ایک ہی چیز ہے جو آپ کر سکتے ہو, ویلیو. آپ ویلیو ایڈ کرو. کیسے؟ اب سیم چائے ہے, آپ کرو کیا, اس کے ساتھ ایک کپ لگا کے آفر بنڈل بنا دو, ٹیپ لگا کے اس کی اچھی سی پکچر لو. پکچرز پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا, پروفیشنل. جیسا آپ کا پروڈکٹ کی کوالٹی خوبصورت اچھا ہو, معیار والا ہو, ویسی آپ کی پکچرز ہونے چاہیے. پکچر لگا کے اسے لاؤ, پی پی سی چلاؤ کہ یار یہ بندہ تو صرف چائے بیچ رہا ہے, میں آپ کے ساتھ کپ دے رہا ہوں, دیکھیں صبح مارننگ میں وہ چائے اس کپ میں آپ پی سکتے ہو. ویلیو. اگر آپ $3-4 ایڈ کرو, لوگ خوشی خوشی دیں گے. یا ہو سکتا ہے ایک بندہ جو ہے ایک ایسا چیز سیل کر رہا ہو, لیٹس سے کہ ایک بندہ سیریل سیل کر رہا ہو, کیا, تو آپ کرو کیا کہ سیریل کپ ایڈ کرو. تو پھر لوگ سوچیں گے یار وہاں سے کپ اٹھا کے واش کریں گے, دیکھیں اس سیریل کے ساتھ ویلیو. جتنا آپ کریٹیو رہو گے اتنا جو ہے, اگر ویلیو ایڈ کرتے ہو. اب ایک امیزان پہ لیٹس سے یہ پروڈکٹ ہے, یہ پروڈکٹ اگر امیزان پہ 10 کا سیل ہوتا ہے اور سملر پروڈکٹ آپ 20 کا, سیم فنکشن ہے, سب کچھ سیم ہے. ایک کسٹمر اگر وہاں پہ 10 پہ مل رہا ہے, کسٹمر آپ سے 20 پہ کیوں بائی کرے گا؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انلیس کہ آپ ویلیو ایڈ کرو, پیک بناؤ, یا ایکسٹرا ایسا چیز ایڈ کرو جس سے ویلیو بڑھ جائے اس چیز کی. ایسے ایک انسان قینچی سیل کر رہا ہے, اوکے, قینچی $10 کی, $20 کی. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار میں جا کے اس قینچی کو گولڈ کا بناؤں گا اور $2000 پہ سیل کروں. کون بائی کرے گا گولڈ کی قینچی؟ نو ون ول بائی دیٹ, رائٹ؟ انلیس کہ آپ ایک ایسے لیٹس سے کہ آپ ایک ریویو پہ جاؤ, ایک کسٹمر آپ دیکھو میجورٹی پرابلم, لیٹس سے ہمیشہ جو بھی پرابلم ہو, اگر کامن پرابلم ہو, وہ سلوشن کے پاس آ کے سپلائر سے کہو کہ یار موسٹلی ریویوز میں یہ پرابلم ہے, یہ فکس کرو. اگر آپ نے فکس کیا اور کسٹمر ایک بار آپ کی طرف آئے, you will win the game. آپ جو ہے گیم کو جو ہے جیت لو گے. آپ ایک ایسا پروڈکٹ ہو سکتا ہے جو امیزان پہ بالکل نہ ہو, تو اس کی پرائسنگ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا کہ اگر ایک پروڈکٹ امیزان پہ نہیں تو اس کی پرائسنگ کیسے ہوگی. اب امیزان پہ ایسے لوگ ہیں جو جن کا سامان نہیں بکتا, وہ ریٹ کرتے ہیں اپنا پیسہ نکالنے کے لیے, تو آپ ان کے ساتھ کمپیٹ نہ کریں. ایسا ہے, ہو سکتا ہے کہ ایک سیلر بائی باکس ون کرنے کے لیے اپنا پرائس جو ہے کم کرتا ہو, اور آپ جو ہے ضد میں آ کے کہ نہیں میں بائی باکس ون کروں گا, وہاں پہ اپنے پیسے لوز نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ پوری فیکٹری اس کی ہو سکتا ہے کہ جو سپلائر اس کو سامان دے رہا ہے اسے کہیں سے اچھا ڈیل ملا. کبھی بھی ہمیشہ بزنس میں پریمیم پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. اور یہ امیزان بھی ہے, کیونکہ آپ نے جب امیزان پہ سیل کرنا ہے, امیزان پہ سیل کرنے کے ساتھ ایف بی اے فی ہے, سٹوریج فی ہے, بہت سی ایسی ریفل فیز ہے. یہ سب کچھ نکال کے آپ نے امیزان کے لیے کام نہیں کرنا.
آپ نے کسٹمر کو آرڈر کو خوشی اس میں نہیں کہ آپ کو آرڈر آیا، او مجھے آرڈر آیا نہیں. خوشی پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پیسے، آپ کا بزنس آپ کو پریمیم دینا شروع کرے. موسٹ ہمارے دیسی لوگ اس لیے بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، پرائسنگ کا کسی کو نہیں پتہ. سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو کاپی کرتے ہیں. جاؤ یار، اگر گروسری سٹور میجورٹی دیسی کا دیکھو، جا کے یار چپکے سے دیکھو کہ وہ میٹ کتنے کا سیل کر رہا ہے. بھائی وہ تو میٹ 10 کا سیل کر رہا ہے، میں بھی 10 کا سیل کروں گا. کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ وہ پٹیل بردر کا پرانا رشتہ دار ہو یا ان کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات ہو، وہ چیپ میں سورس کر رہا ہو. You never know. Why would you compete? کیوں کرو گے آپ کیوں؟ آپ نے ضد میں آ کے اپنے بزنس کو جو ہے دوسروں کے لیے کیوں؟ ہمیشہ اگر کاروبار پریمیم نہ دے، اگر آپ کو نہیں پتا کہ یار آپ کی پرائسنگ اسٹریٹجی غلط ہے، یا آپ جو ہے امیزون پہ جو چیز سیل کر رہے ہو آپ سٹارٹ سے لے کے ہائی اینڈ تک پرائس کمپیئر نہیں کرتے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور اگر آپ امیزون کا ایف بی آئی ریونیو کیلکولیٹر یوز نہیں کرتے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ پروڈکٹ جو میں سیل کر رہا ہوں اس پہ امیزون کتنا لے جا رہا ہے، مجھے پروفٹ مارجن کتنا ہے، جب یہی مین غلطی ہوتی ہے سب لوگوں سے، جب پرائسنگ ٹھیک نہ ہو اور جب امیزون کا پے آؤٹ سائیکل آ جاتا ہے، امیزون کی یہ فی یہ تو مجھے کچھ نہیں بچا. آپ کو اس لیے کچھ نہیں بچا کیونکہ آپ نے امیزون آپ جو پروڈکٹ سیل کرتے ہو آپ نے تو نہ پرائسنگ اسٹریٹجی فالو کی ہے، نہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا. یہ چیزیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا آپ کا مارجن ہوگا، پروڈکٹ کاسٹ کتنا ہے. بہت سے امیزون سیلر پتہ ہے کہاں پہ پیسہ لوز کر لیتے ہیں. ایک چیز 10 پہ بائی کیا، ٹھیک ہے، 20 پہ ڈال دیتے. کیوں بھائی؟ میں نے تو $10 کے منافع پہ لگائے. نہیں، امیزون فی نکال کے، ایف بی اے، پیکنگ، شپنگ، سٹوریج، یہ سب نکال کے اگر آپ کو اس کے بعد 10 نہیں بچتا آپ خسارے میں ہو. امیزون تو اپنا لے سو ہمیشہ فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ فی سب کچھ نکال کے آپ کو وہ مارجن آپ نے ایسے کرنا ہے ویلیو. اب لیٹس سے کہ یہ کمپیوٹر اور ٹیبلٹ اگر میں اسے سیل کرتا ہوں، اگر میں نے ویلیو کرنا ہے، لیٹس سے میں یہ کمپیوٹر سیل کرتا ہوں، دوسرا سیلر 1000 پہ، میں پتہ ہے کیا کروں گا، میں اس کے ساتھ ایک ماؤس ایڈ کر دوں گا، پلس ماؤس لوگے تو میں اتنے میں 1100 کا دوں گا. تو اب کسٹمر سوچے گا کہ یار یہاں پہ یہ ویلیو ہے، یہ ماؤس ہے. ہو سکتا ہے میں کی بورڈ ایڈ کروں، یا ہو سکتا ہے میں پلس 1000 لگا کے میں ایئر پاڈ میکس جو ہے وہاں پہ لگا کے وہاں دونوں کو جو ہے ایک کامبو بنا دوں. یہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سے آپ لوگ دیکھتے ہو بائی 1 گیٹ 1 فری، یہ سارے دیر از نتھنگ فری، کچھ بھی فری نہیں ہوتا. یہ بس مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. بائی 2 گیٹ 1 فری، یہ سب مارکیٹنگ اسٹریٹجی ہے. وہاں پہ وہ اب یقین کرے کوئی بھی بزنس جو ہے اپنا بائنگ کاسٹ کسی کو فری میں نہیں دیتا. جو بائنگ کاسٹ ہے وہ لے لیتا ہے، لیکن وہ جو مارجن میں ہے آپ تو وہ نہیں اٹھاتے نا. جب آپ اسٹور میں چلے جاتے ہو ٹماٹر لینے کے لیے شیلف سے، آپ ٹافی، یہ جب آپ چیک آؤٹ پہ آتے ہو، چیک آؤٹ پہ بھی آپ کو ایک بڑا لائن لگا ہوتا ہے، وہاں سے آپ چیزیں اٹھا لیتے ہو. سو یہ بزنس اسٹریٹجیز ہے جو آپ نے سمجھنا ہے. بیسک رول ہے، رول آف تھم ہے. یہ رول آف تھم یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بزنس کا پریمیم نہیں، بزنس برباد ہے. نہ آپ کو فائدہ ہوگا نہ بزنس گرو کرے گا. اگر امیزون ایف بی اے کو گرو کرنا ہے تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. اگر آپ ایک چیز سیل کر رہے ہو جو اور سیلر سیل کر رہے ہیں، اگر کمپیئر ٹو وہ پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہو، ہائی پرائس، آپ نے ہائی پرائس پہ نہیں جانا کیونکہ آپ کا سامان وہاں پہ پڑا رہے گا. کیوں؟ آپ کو چاہیے کہ کیش فلو آئے، کیش فلو کنگ ہے. دوسرا، اگر آپ کمپیئر ٹو وہ پروڈکٹ سیل کرتے ہو، اگر ویلیو ایڈ کرتے ہو، پرائس بڑھا دیتے ہو، وچ از گڈ. اگر ایک پرابلم آتا ہے وہ سالو کرتے ہو، وچ از گڈ. لیکن ہمیشہ اگر ایک پروڈکٹ میں آپ کو فائدہ نہیں، اسے سیل نہ کرو، دوسرے پروڈکٹ کی طرف جاؤ. سسٹم کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے امیزون ایف بی آئی ریونیو کیلکولیٹر کیسے یوز کرنا ہے. آپ جنگل اسکاؤٹ پرو، ابھی آپ کو پرو کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ مستقبل میں جا کے اگر آپ کا امیزون جو ہے اچھا آپ ایک سٹیج تک لے جاتے ہو، میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جنگل اسکاؤٹ پرو پہ، جنگل اسکاؤٹ پرو جو ہے آپ کو بیٹر پرائسنگ کا جو ہے اسٹریٹجی دے دیتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ نے کتنا جو ہے پرائس پہ لے جانا ہے. آپ اپنا انوینٹوری بھی آپ مینیج کر سکتے ہو جنگل اسکاؤٹ پرو پہ. سٹارٹ کے لیے بیسک ٹھیک ہے، مہینہ 2 کے لیے اپنا ریسرچ کرو، اس کے بنا بالکل پروڈکٹ سیل نہ کرے. چلتے ہیں سسٹم کی طرف. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ نے نیا پروڈکٹ لانچ کرنا ہے امیزون پہ، اس کی پرائسنگ کیسی ہوگی، یا اگر آپ ایگزسٹنگ پروڈکٹ سیل کرتے ہو تو آپ پرائسز کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں.
بڑھتے ہیں سسٹم کی طرف. جیسے کہ ایک پروڈکٹ اگر آپ نے سیل کرنا ہے تو امیزون کے ایپ پہ چلے جائیں گے کسٹمر پہ. لیٹس سے میں ڈیسائیڈ کروں کہ مجھے شیور سیل کرنا ہے. اوکے, میں شیور پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ ڈفرینٹ کمپنیز ہے, ڈفرینٹ برانڈز ہے اینڈ سملر پروڈکٹ بھی ہے. اوکے, سو ایگزامپل لیتے ہیں یہاں پہ ایک شیور کا. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ میں اسکرول ڈاؤن کروں اور مجھے جنگل اسکاؤٹ سے ملے کہ یار اس پروڈکٹ کا جو ہے ریویو رینک اچھا ہے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلو میں سیل کرتا ہوں. لیٹس سے یہ شیور. ٹھیک ہے, سو سب سے پہلے اس شیور کی ریویوز کو دیکھ لیں گے. اگر اس میں کوئی غلطی ہے شیور میں یا کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے کہ یار ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, اگر وہ چیز آپ نے ایڈ کیا تو یہ کتنے پہ سیل کر رہا ہے 70, تو آپ 80 ڈیمانڈ کر سکتے ہو. لیٹس سے کہ شیور کے ساتھ آپ شیونگ کریم ایڈ کر دیتے ہو. اوکے, تو چیز تو سیم ہے لیکن آپ کا بنڈل ہے, تو آپ کسٹمر آ کے دیکھ لے گا کہ یار دیکھیے یہ بندہ جو ہے شیونگ کریم بھی آفر کر رہا ہے, اب میں جا کے شیونگ کریم ڈھونڈوں گا, کیوں نہ یہ لے لوں, سیدھا باکس میں جو ہے آ جائے گا. اب بائی ون گیٹ ون فری کا جو ہے یا آپ نے جو ہے بنڈل والا آپشن کرنا ہے. تو یہ ہوا, تو آپ کا جو ہے یہ ایک اسٹریٹجی ہے. اب دوسری اسٹریٹجی کیا ہے کہ لیٹس سے آپ ایک چیز سیل کر رہے ہو. کیا لیٹس سے ان شیورز میں یہ شیور آیا, یا آپ ریویوز میں جا کے کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے, اور آپ وہ مسئلہ حل کر دو. شیور میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یا لیٹس سے کہ آپ جو ہے ہم کین اوپنر دیتے ہیں, لیٹس سے کہ آپ یہ دیکھو. ٹھیک ہے, لیٹس سے کہ آپ کین اوپنر میں یہاں پہ کچھ جو ہے آٹومیٹک ہے, کوئی مینول ہے. ٹھیک ہے, سو آٹومیٹک $29 کا ہے, مینول $9 کا ہے. کیوں؟ آٹومیٹک میں یہ فائدہ ہے کہ زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا, رکھ کے مشین ہے, ویلیو ہے یہاں پہ, رائٹ. اب یہ بندہ یہ نہیں کر سکتا کہ 29 پہ ڈالے. اب اگر یہ بھی 29 پہ یہ بھی 29 پہ, کسی کا دماغ خراب تو نہیں کیا مینول پہ $29 دے. مینول $9 کا اس لیے کہ یہاں پہ آپ کام کر سکتے. لیٹس سے آپ چاہو آپ کرو کہ یار میں نے یہ کین اوپنر سیل کرنا ہے یہ والا, تو آپ کرو کیا, اس کے ساتھ ویلیو ایڈ کرو. ویلیو کیا, آپ اس کے ساتھ باٹل اوپنر یا آپ اس کے ساتھ کچھ اور چیز جو ہے یا چھری ایڈ کر دو. آپ 20 مانگو, جب وہ کسٹمر دیکھے گا یار کسی کو چھری چاہیے, یار یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے اس نے ایک بنڈل بنایا ہے, اس سے بائی کر لیتے یہ ویلیو. یا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کین اوپنر ہو جا کے سب سے پہلے اگر آپ نے ایک چیز سیل کرنا ہے ٹاپ سے لے کے باٹم تک جو ہے آپ جا کے پرائسز دیکھیں. کچھ لوگ 29 پہ, ہر ایک چیز کا ڈفرینٹ پرائس ہوتا ہے, ڈفرینٹ ویلیو, ڈفرینٹ فنکشن. اگر آپ اور زیادہ چیز ایڈ کر سکتے ہو, یو کین آسک فار مور. As long as you are adding value, you are good to go. ویلیو کی ہے. اب لیٹس سے کہ آپ نے ایک لسٹنگ بنائی, آپ 12 مانگ رہے ہو, تو کیوں مانگ رہے ہو؟ سیم چیز ہے, کسٹمر اگر آپ یہاں پہ 9 کا مل رہا ہے تو وہ 9 کا لے گا نا. کم اپ وتھ سم تھنگ. لائک ہو سکتا ہے ریویوز میں جاؤ, لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ یار ہاتھوں میں درد ہوتا ہے, ہارڈ ٹو یوز ہے, آپ سپلائر کے پاس جاؤ, یار ایسا کچھ ہونا چاہیے جو ہاتھوں میں تکلیف نہ ہو, یا کلر چینج ہو, یا ایسا ہو. یا ہو سکتا ہے کہ عورتیں جو ہے بہت پکی ہے کلر کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ عورتیں کہے کہ یار پنک میں ہونا چاہیے. یو کین کم اپ وتھ سم لائک یونیک آئیڈیاز, اسے کریٹیوٹی کہتے ہیں. سو آپ جو ہے اگر اس کے ساتھ آتے ہو, یا آپ آٹومیٹک کین اوپنر کے ساتھ جو ہے ایک مینول کو بنڈل کرتے ہیں. لیٹس سے کہ یہ 29 کا ہے اور یہ 11 کا, تو میں کرتا کہ اسے بنڈل بنا دیتا. ہو سکتا ہے کہ یہ کام نہ کرے تو کسٹمر ایمرجنسی کے تھرو یہ یوز کر سکتا ہے. وہاں پہ بارل اوپنر بھی ہے, آل ان ون ہے. میں اس کو بنڈل بنا کے میں 50 مانگ سکتا ہوں, 50 کیوں یا 40, تو دونوں پہ مارجن بناؤ, لیکن یہ ہے کہ میں نے بنڈل بنایا. اب لیٹس سے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے یہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ $15 سے $15 یا ہمیشہ $20 کے اوپر جاؤ. اوکے, چھوٹا پروڈکٹ کے پیچھے نہ جاؤ. لیٹس سے کہ مجھے یہ شیور سیل کرنا ہے, ہمیشہ امیزون ریونیو کیلکولیٹر یوز کریں. ٹھیک ہے, میں نیچے لنک پہ ڈال دوں گا, وہ فری ہے, آپ کو پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ اسے جنگل اسکاؤٹ سے بھی کر سکتے ہو, بٹ امیزون FBA ریونیو کیلکولیٹر بہت ہی آسان ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں. ٹاپ سے لے کے باٹم تک شیورز دے کے سب پرائسز کمپیئر کر کے لیٹ سے ایک سملر چیز سیل کرنا چاہتا.
ٹھیک ہے. سو لیٹس سے کہ مجھے یہ شیور سیل کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں اس کا ایس این کاپی کر لوں گا. ایس این کاپی کیا, امیزون ایف بی آئی ریونیو کیلکولیٹر پہ جا کے یہاں پہ اس ایس این کو پیسٹ کر دوں گا کیونکہ سملر چیز ہے. اب وہ بھی دکھا دوں گا کہ اگر آپ نے امیزون پہ ایک نیا چیز لانچ کرنا ہے آپ پروڈکٹ کا جو ہے پرائسنگ کیسے کرو گے. اب امیزون فلفلمنٹ کیا مطلب اس کا کہ آپ کتنے پہ سیل کر رہے ہیں. تو یہ شیور وہ کتنے کا سیل کر رہا ہے, یہاں پہ پرائس دیکھ لیتے ہیں $50 کا. سو 49.99 سے 50 ہے, لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے بزنس میں کہ کسٹمر کو اگر آپ 50 ڈال دیتے ہو تو زیادہ لگتا ہے, اگر آپ بریک کرو اس چیز کو ایک پینی ہے, تو یہ سارے بزنس مین کرتے ہیں. اچھی اسٹریٹجی ہے, کیا کرو. اب شپ ٹو امیزون اس کا کیا مطلب. لیٹس سے آپ نے علی بابا سے 200 پیس لیا اور سپلائر آپ سے کہتا ہے کہ امریکہ تک اس سارے پیکج پہ جو ہے 200 پیس پہ $200 خرچ آئے گا شپنگ کا. ایگزامپل دے رہا ہوں. اوکے, تو آپ نے یہاں پہ 200 نہیں, آپ نے یہاں پہ ایک یونٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک یونٹ آپ کتنے پہ سیل کرو گے. تو لیٹس سے کہ $1 میرا امریکہ تک شپنگ ہوا. اب یہاں پہ کاسٹ آف پروڈکٹ کہ پروڈکٹ پہ کتنا کاسٹ آئے گا, تو پروڈکٹ پہ یا لیٹس سے $2 ڈال دیتے ہیں, یا لیٹس سے پروڈکٹ مجھے $10 کا ملا علی بابا پہ. تو ہم کیلکولیٹ پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس سب کچھ ظاہر ہے کہ میں کتنے خسارے میں ہوں. 50 پہ سیل کر رہا ہوں. یہ امیزون فلفلمنٹ پلس سیلنگ پلس فی ایوری تھنگ ملا کے یہ امیزون لے رہا ہے. سیلر پروسیڈ مجھے $35 آئے گا. سیلر کو کتنا $35 آپ کو پروسیڈ ہوگا. آپ کو نیٹ پروفٹ کتنا ہے 25 اور آپ کا جو ہے کاسٹ کتنا ہے 10. سو یہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اب موسٹلی امیزون پہ جب لوگ سیل کرتے ہیں پتہ ہے امیزون کی فیس کو دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, میں نے تو اتنا سیل کیا منافع نہیں ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا غلطی کر لیتے ہیں. لیٹس سے ایک چیز آپ 10 پہ سیل کر رہے ہو امیزون پہ, آپ نے 10 پہ ڈالا, لیٹس سے 50 سینٹ کا وہ شپنگ آیا اور آپ کو لیٹس سے وہ چیز 3 کا پڑا. اب لوگ کہیں گے کہ اس میں مجھے 7 منافع ہے. نہیں, کیلکولیٹ کرو کہ آپ کتنے خسارے پہ. تو آپ نے 10 کا سیل کیا, وہاں پہ امیزون آپ سے 330 فلفلمنٹ لے رہا ہے اور آپ کو جو ہے 330 پروسیڈنگ آ رہا ہے. کیوں؟ امیزون فی بھی ہے, آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا ہوگا ہمیشہ. دیٹس وائی جب آپ اپنا پروفٹ دیکھ لیتے ہو تو 1 سینٹ کے لیے آپ اتنا کچھ کرے ہو, نہیں کرنا چاہیے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. اس لیے لوگ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی کیلکولیشن امیزون ایف بی آئی فلفلمنٹ کیلکولیٹر یوز کرو. کوئی بھی پروڈکٹ ہو ہمیشہ یہ لازم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا سیل کر رہے ہو اور آپ کو منافع نیٹ پروسیڈنگ کتنا آ رہا ہے. اب کچھ لوگ ہیں, میں دیکھ لیتا ہوں, میں امیزون کوئٹ کر لیتے ہیں, نہیں یہ تو اتنا فی. آپ دیکھو نا, امیزون پاگل نہیں, سب کچھ امیزون کے پاس جو ہے واضح ہے. اگر آپ ایک چیز سیل کرتے ہو, میں امیزون کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز جو ہے میں 30 پہ جو ہے سیل کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. شپنگ جو ہے اس کا مجھے $2 پڑ رہا ہے اور مجھے کاسٹ جو ہے $7. میں کیلکولیٹ کر لوں گا, آئی ول کیلکولیٹ. تو مجھے امیزون کہہ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نیٹ پروفٹ جو ہے $10 کا ہے, $10.81 کا مجھے پروفٹ ہے, 7.30 میرا. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس پروڈکٹ پہ میں دے, یہ امیزون مجھ سے یہ لے رہا ہے, یہ کاسٹ فلفلمنٹ فی امیزون مجھ سے لے رہا ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ مجھے $10 کا, اگر مجھے یہ کیلکولیشن یہ نمبر میرے ذہن میں ہو, مجھ سے غلطی کبھی نہیں ہوگی اور میں ہمیشہ فائدے میں رہوں گا. اب لیٹس سے کہ آپ امیزون پہ ایک ایسی چیز کو جو ہے لانچ کرنا چاہتے ہو جو بالکل امیزون پہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ 30 نمبر میرے پاس کہاں سے آیا؟ تو کاروبار میں اس کے لیے ایک میتھڈ ہے. اوکے, ہم کیلکولیٹر پہ چلے جاتے ہیں. اگر آپ نے کسی بھی نئی چیز کی پرائسنگ کرنی ہے, وی ول گو ٹو کیلکولیٹر. کیلکولیٹر اوپن کرتے, لیٹس سے ایک چیز مجھے ملا $10 کا. ہم نارمل بزنس میں کرتے کیا ہے, ریگولر بزنس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 0.3 پہ. ایک چیز کی اگر کاسٹ, اگر ہم ریٹیل میں کام کرتے ہیں, اگر ایک چیز کی کاسٹ 10 ہے, اگر ہم نے پرائس, کچھ لوگ کہتے ہیں 10 پہ لیا 20 پہ سیل کیا, او ہو میں نے 50% منافع. نو, وہ 50% منافع نہیں, وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں. بزنس کا پریمیم سمجھے, پرائسنگ سمجھے. ہم کیلکولیٹ کریں گے, اگر آپ نے 10 پہ چیز لی ہے آپ 33 پہ سیل کرو گے. لیکن امیزون پہ یہ نہیں ہوتا. امیزون پہ امیزون فلفلمنٹ فی ہوتا ہے, تو آپ نے تھوڑا ہائر نمبر رکھنا ہے. لیٹس سے اگر میں 33 کے پرائس سے جاتا ہوں, میں امیزون کیلکولیٹر پہ جا کے لیٹس سے اگر میں
33 के प्राइस से जाता हूँ 33, ठीक है, और शिपिंग कॉस्ट $2 डाल देता हूँ, और लेट्स से वो चीज़ मुझे 10 की पड़ी है, मैं कैलकुलेट करूँगा, आई विल कैलकुलेट, तो फिर भी मैं $10 मुनाफे पे हूँ, राइट। लेकिन अगर उस चीज़ में खसारा है तो आप करो कि आपको कम मुनाफा पड़ रहा है, आप फिर से कैलकुलेटर पे जाओ, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो प्राइसिंग का, आप फिर से कैलकुलेटर पे जाओ, गो कैलकुलेटर, एक मिनट, गो कैलकुलेटर, अगर मुनाफा कम है तो आप 10 डिवाइडेड बाई 0.2 कर दो, हाई हो जाएगा तो 50 पे, लेकिन 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.3 मेक सेंस, 0.3 सही है। अगर आपको 10 पे चीज़ मिलता है, डिवाइड करो 0.3, जाके अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर पे, तो ये उस सूरत में आप करो जो एक प्रोडक्ट आप अमेज़न पे बिल्कुल नया लॉन्च कर रहे हो और आपको नहीं पता कि प्राइसिंग कैसे करें, तो कैलकुलेटर उठा के कॉस्ट को डिवाइड करो 0.3, अगर हाई मार्जिन चाहिए 0.2, लेकिन फिर भी आके यहाँ अमेज़न FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर लाजिम यूज़ करें। लेकिन फिर भी जब आप अमेज़न को वो हर एक चीज़ का डिफरेंट डायमेंशन, डिफरेंट यूज़ होता है, ये इस एसन के लिए है, ओके, ये जो मुझे अमेज़न कैलकुलेशन दे रहा है इस एसन के लिए। तो जब आप एक चीज़ को ऐड करो, अमेज़न को जो है डायमेंशन सब कुछ, जो हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट डायमेंशन होता है, जब आप वो डाल दे तो जब आपको अमेज़न अपने सेलर सेंट्रल से आपको फ़ी का पता चल जाता है, यहाँ पे आके कैलकुलेट करें, अगर आप खसारे में हो वहाँ पे जाके प्राइसेस को आप बढ़ा सकते हो। तो यही है स्ट्रैटेजी, बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। आपने सीखा कि प्राइसिंग कैसी होती है, बहुत ही आसान है, बस ये चीज़ याद रखिए कि आपने रेड में नहीं जाना, अगर आप रेड में जाओगे तो क्या फ़ायदा ऐसा काम करने का। फिर